پہلے پہچان تو لو، اس کے اندر اتنی قدرت ہے کہ ہمارے جسموں سے روحوں کو نکالتا ہے. اور جب صبح ہم فرماتے ہیں کہ جب سورج کا گد روشن گد برآمد ہوتا ہے تو ان تمام کو واپس جسموں میں دھکیل دیتے ہیں، اور جن کو روکنا ہوتا ہے وہ رک جاتے ہیں، اور جن کو اس پابندیوں میں واپس آنا ہوتا ہے خدا ان کو واپس لانے پر قدرت رکھتا ہے. خدا ان کو واپس اجسام میں قید کرنے کی اتنی طاقت ہے اللہ کی. ویسے ہم نہیں پہچان سکتے کہ مولانا ڈیفائن کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کتنی طاقتور اور کتنی قوت والی ذات ہے. اللہ اکبر ہے کہ وہ جسموں سے روحوں کو نکالتا ہے راتوں کو اور دوبارہ واپس فرماتے ہیں. جیسے گھوڑے کے پیر میں رسی باندھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں گھاس چرنے کے لیے، وہ رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ بہت دور نہ نکل جائے، اور جب واپس لانا ہوتا ہے تو رسی کی مدد سے لے آتے ہیں. اسی طرح مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارے اجسام جس طرح مولانا فرماتے ہیں کہ تاریکی میں، سب جانتے ہیں بات، تاریکی ہمارے پیر میں جو جوتا ہے اگر اندھیرا ہے تو ہمیں اپنے جوتے کی پہچان ہے کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے، یا یہ دایاں اور بایاں ہے. تو یہ پہچان ہمیں خود بخود ہے کہ کبھی بھی انسان کا پیر کسی اور کے جوتے میں نہیں جاتا. جب اتنی ذرا سی بات اس طرح سے ہے تو اسی طرح روحیں آپ اپنے اجسام کی طرف واپس پلٹ جاتی ہیں. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. میرہن ارواح ہر چبزی کفر فارغاں بے حاکم و محکوم کر شب زندہ بے خبر زندانیاں شب دولت بے خبر سوتا. کیونکہ جو خیر خانے میں بھی رہتے ہیں رات کو بے خبر سو جاتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں تو رات کو بے خبر سو جاتے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہوتا. اسی لیے نیند موت کی بہن ہے. نیند کون ہے؟ موت کی. کوئی آپ کہہ رہے ہیں، گھر والے بڑے کہتے ہیں یا فلاں تو ایسے سو رہا تھا جیسے مردہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کیفیت میں چلا جاتا ہے جہاں سے جسم سے نفس تو رہ جاتا ہے مگر روح پرواز کر جاتی ہے. وہ بالکل آزاد گھومتی پھرتی ہے، مگر اللہ کی ذات اتنی قوی ہے کہ اس آزاد روح کو واپس جسموں میں قید کرنے کی قدرت رکھتی ہے. یہ میرے رب کی پہچان ہے، ہمارے رب کی پہچان ہے. پہچانیں بہت ساری ہیں، تو یہ پہچان ہے کہ اتنی قدرت خدا کی ہے، کسی اور میں طاقت نہیں ہے. کسی میں طاقت، یہ طاقت کسی میں ہے، کسی میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ یہ صرف اللہ کر سکتا ہے کہ واپس صبح کو نے غم و اندیش سود و زیاں نے خیال ان فلان وہ ان فلاں، کہ نہ اس کا خیال ہے نہ اس کا خیال ہے، نہ فائدے کا خیال ہے نہ نقصان کا خیال ہے. سونے میں کوئی خیال نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ حال عارف ہی بود خوب ہم گفت یزدہ ہم رخو دے دی مرم. اسی لیے عارف کا سونا، عام افراد کا سونا، سو گئے اٹھ گئے پابندیوں کے ساتھ، سونے کی پابندی اور جاگنے کی پابندی. عارف کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا سونا ایسا ہے، بہت غور سے سنیے گا بات، بہت غور. اس کا سونا ایسا ہے جیسے غار میں اصحاب کہف سو رہے تھے. کیا فرماتے ہیں حال عارف ان بود بے خوب ہم گفت یزدو. اللہ نے فرمایا کہ خدا ان کو کروٹ دلا رہا تھا. اصحاب کہف، سورہ کہف کے اندر مضمون ہے کہ اس وقت کے بادشاہ دقیانوس کے دور میں سختیوں کی وجہ سے اللہ کے کچھ دوست غار میں جا کر سو گئے، اور وہ سو گئے 309 سال تک سوتے رہے. اور قرآن کا مضمون یہ ہے کہ اللہ ان کو کروٹ دلا رہا تھا. تو عارف ایسے سوتا ہے، عارف سوتا ہے سیر عارف ہر دمے تو تخت شاہ، کہ عارف کی سیر ہر وقت شاہ کے تخت کے پاس ہوتی ہے. عارف ہر وقت شاہ سے ملا ہوتا ہے، عرفان کی منزل پر ہوتا ہے، جو پہچان کی منزل پر ہوتا ہے، جو اللہ کی پہچان دل میں رکھتا ہے، جو دنیا کو کم سے کم لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے. اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ عارف ہوتا ہے. اور عارف کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ سیر عارف ہر دمے، مولانا فرماتے ہیں سیر عارف ہر دمے تو تخت شاہ، سیر زاہد ہر مہے یک روز را، کہ عارف ہر وقت شاہ کے تخت کے قریب ہوتا ہے. جبکہ عابد زاہد جو ہے وہ 1 مہینے چلتا ہے تو 1 دن کا سفر طے کرتا ہے. 1 مہینے کی مسافت طے کرتا ہے تو راہ خدا کی طرف اس کا 1 دن کاؤنٹ ہوتا ہے.
عابد کا معیار یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی ہے اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں، سب کریں، کون ہے مگر ظاہر ہے وہ زہد کی منزل پر ہے۔ مگر عارف کا معاملہ کیا ہے؟ جو اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے وہ عارف ہوتا ہے، جو اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ سیر عارف ہر دمی تھو تخت شو، شیر زاہد ہر ماہی یک روز را، کہ وہ پھر زاہد 1 مہینے میں 1 دن کا سفر طے کرتا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں حال عارف این بود بے خواب ہم، کہ عارف کا سونا اسی طرح سے ہے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو سلایا۔ 309 سال تک وہ غار میں جا کر سو گئے، انہیں خود بھی پتہ نہیں، اور ان کے وجودوں کو سورہ کہف کا مضمون ہے کہ یہاں پہ کہ وہ اللہ ان کو کروٹ دلا رہا ہے۔ اب جس کو اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کا واقعہ ہے دوستوں، کہ بہت ہزاروں سال تک انسان تجسیم کے دائرے میں رہا، جس کو دیکھتا ہے اسی کو مانتا ہے، جس کو ٹچ کر سکتا ہے اسی کو مانتا ہے، اور بن دیکھے خدا کو ماننے کا تصور نہیں تھا۔ بن دیکھے خدا کو یکتا پرستی کا جو مضمون دیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ بت پرستی سے انکار کیا اور یکتا پرستی اور اللہ کی پہچان کا راستہ کس نے دکھایا؟ خلیل حق نے دکھایا۔ تو 309 سال تک وہ سوتے رہے، وہ سو رہے تھے، ان کے دل جاگ رہے تھے، وہ سو رہے تھے، اللہ سے تعلق میں تھے، کیونکہ اللہ نے وہ تعلق، یہاں پہلے دعا کی گئی کہ ان سختیوں سے بچانے اللہ ہماری مدد کر، تو یہ مدد کیسے کرتا ہے وہ دکھا رہے ہیں، خدا مدد کیسے کرتا ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اس دور کا واقعہ نہیں ہے، یہ اس دور کا واقعہ بھی ہے، کہ جو اس طرح سے سوچے گا، جو اس طرح سے عمل کرے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی مخلوق سے چاہت اپنے دلوں میں بسائے گا، غم زدوں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، دکھیوں کی جو ہے دکھوں کی دور کرنے کا سبب بنے گا، آج دوسرے وہ رنگ پیدا ہو جائے گا۔ حال عارف ای بود بے خواب ہم، گفت یزدا ہم رخودے دیم ارم، کہ اللہ نے اصحاب کہف کو، عارف کی مثال اصحاب کہف سے دے رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کروٹ دلائی۔ اس دنیا میں ایک معین وقت تک اس کیفیت پہ رہتے ہیں، اور دنیا دار جو ہیں دنیاوی معاملات پہ رہتے ہیں، جبکہ عارف کا دل اپنے رب سے تعلق میں ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے تعلق میں ہوتا ہے، جو خدا سے جڑ جاتا ہے، پھر وہ دوامی زندگی اس کے حصے میں آتی ہے۔ اور فرماتے ہیں اصحاب کہف کی مثال اس انداز میں ہے کہ وہ سو رہے ہیں، مگر ان کا سونا بہت سے جاگنے والوں سے بہتر ہے۔ ان کا سونا جو بظاہر بہت سے جاگ کے عبادتیں کر رہے ہیں اس سے بہتر، کیونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے کہ اللہ نے ان کو 309 سال تک، یہاں تک کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم کچھ عرصے لباس استعمال نہ کریں یا لٹکا کے چھوڑ دیں تو پھٹنی شروع ہو جاتی ہے، کریک ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، حقیقت ہے یہ۔ اور غار میں سونے والوں کا معاملہ یہ تھا کہ نہ صرف ان کے اجسام کو اللہ کروٹ دلا رہا تھا، ان کے وجودوں پہ جو لباس تھا وہ بھی ویسے کا ویسا تھا۔ اللہ عنی، یہ میرے رب کی شان قدرت ہے، وہ جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اسے بہت چھوٹا کر کے دیکھ رہے ہیں، ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو اللہ اس کو پسند کرے گا، ہم کسی کو پسند نہیں کرتے تو اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ ہاؤ کٹ بھی پاسبل، ہر شخص کا اپنے رب سے تعلق کا ایک پیمانہ ہے، اور کبھی کسی کا پیمانہ بہت وسیع ہے اور کسی کا تنگ ہے۔ خفتاز احوال دنیا روز و شب، چون خلندر پنجے تقلیب رب، جو بظاہر سوتے ہیں عارف، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کی مثال مولانا دیتے ہیں کہ جیسے ان کا قلم جو چلتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عارف کا سونا بھی عبادت ہے، اور جو اس حد تک خدا میں مستغرق ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، تعلق باللہ کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ان کا ہر عمل جو ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، کیونکہ خدا اپنے دوستوں کو، کہف والوں کو بھی اور بعد والوں کو بھی اور قیامت تک والوں کو بھی خصوصی طور پر نوازتا ہے۔ تمثیل مرد عارف و تفسیر اللہ یتوفل انفس حین موتہا، کہ اللہ ان کی کیسے اللہ ان کی قبر گیری کرتا ہے، جب روحیں تربیت کے بعد
مزید صفائی کی منزل پر چلی جاتی ہیں. اب روحیں کیا ہے؟ روحیں تو سب ہیں، ہاں ہیں، بالکل ہیں. بات پچھلے دنوں چل رہی تھی کہ تفرخو در روح حیوانی بوات. بالکل سمجھ لیں اس بات کو کہ جہاں جہاں اختلافی موضوع ہے، جہاں جہاں تفرقہ ہے، جہاں جہاں اختلاف ہے، جہاں جہاں خود پسندی ہے، وہ فرماتے ہیں تفرقہ در روح حیوانی بوت. غصہ، تکبر، خود پسندی، یہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو پاورز ہیں، اور ان چیزوں کی ذاتی کیا کرے گی؟ تفرقہ پیدا. اور تفرقہ کیا ہوگا؟ اختلافات کی زیادہ سے زیادہ اختلافات رکھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ تفرقہ در روح حیوانی بوات، نفس واحد روح انسانی بوات. جبکہ انسان جو اللہ کا نائب ہے، خلیفۃ اللہ کی نسل سے ہے، اس کے اندر ساری خصوصیات موجود ہیں جو علمہ آدم الاسماء کلھا کی بنیاد پر ہیں. کفار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ علمہ، اللہ نے سارے علوم آدم کو سکھا دیے. تو اولاد آدم تو منتقل ہو گئے نا، خود بخود منتقل ہو گئے. باپ کا حصہ جو ہے ورثہ بیٹے کو ملتا ہے نا بھائی. یہ دنیا کی اصول ہے کہ باپ کے جو اوصاف ہیں وہ بیٹے منتقل ہو کے رہتے ہیں. دوسرا رابطہ کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں، وہ سخت بات ہے، فرماتے ہیں کہ ابلیس کا کیا کام ہے؟ حسد ہے. کس سے؟ آدم سے، اولاد آدم سے، انبیاء سے، اولیاء اللہ سے ابلیس حسد کرتا ہے. اب اس دور میں اگر کوئی کسی عالم سے، کسی مبلغ سے، کسی اللہ کے ولی سے، کسی اللہ کے دوست سے حسد کرتا ہے، تو وہاں فرماتے ہیں کہ کیا ابلیس کا ترکہ، ابلیس کا مال تیرے دروازے تک آ گیا؟ تیرے باپ کا مال، تیرے حصہ تیرے در تک پہنچ گیا؟ جو تیرے باپ نے کیا، ابلیس نے کیا کہ آدم سے دشمنی کی، اولاد آدم سے دشمنی کر رہا ہے، تو یہ تیرے اندر جو بغض و عداوت و حسد و کبر و تکبر جو ہے، یہ دراصل ابلیس کا ورثہ ہے. جیسے باپ اپنا مال چھوڑ کے مرتا ہے تو بچوں میں تقسیم ہوتا ہے. تو ہم فرماتے ہیں کہ کیا یہ تیرے اندر حسد کا جو جذبہ ہے، غصے کی جو کیفیت ہے، آتشی جو کیفیت ہے، یہ ابلیس کا مال ہے. کیا وہ تیرے دروازے تک پہنچ گیا کہ تو اسی راستے پر چل رہا ہے؟ اتنی بڑی بات سمجھانے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اصلاح کی مزید گنجائش ہے. جہاں جہاں حسد ہے، کبر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، اس سے جتنی جلدی خلاصی حاصل کر لی جائے اتنی بہتر ہے. اور جو لوگ تربیت میں ہیں، جو ذرہ ذرہ جمع کر رہے ہیں، ان کی روشنی جب پیدا ہوتی ہے تو وہاں فرماتے ہیں آسمانوں تک جاتی ہے. پھر ان کی روحیں ان روحوں سے ملنے جیسی، وہ پاک ہوتے ہیں تو پاک فریکوینسی سے رابطہ ہو جاتا ہے. سادہ سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے پاکی طہارت حاصل کر لی. اب جہاں جہاں مطہر لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، ان سے آپ کا رابطہ ہو گیا، ورنہ کچھ بھی تو نہیں ہے. یہ کمانا، کھانا، بچے پیدا کرنا، ان کی فکروں میں مصروف رہنا، یہ جو ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جسم جو ہے وہ ظاہر داری کی وجہ سے، مگر اسی جسم میں اللہ نے وہ نور رکھا ہے کہ جس کو اگر پروموٹ کیا جائے، جس کی آبیاری کی فکر کی جائے، جس کو بڑھانے کی جستجو کی جائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ روح کو طاقت ملے. روح کو طاقت کس چیز سے ملتی ہے؟ ابھی ذکر جہری ہوا، اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر ہوا. ہم اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے ہٹا کر اللہ کی راہ پہ مصروف کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. یہ ذکر جہری جو ہوا دراصل اس راستے میں روشنی پیدا کرنے کی کیفیت کا نام ہے. اور جو شخص بالکل نیوٹرل ہو جائے اور غور و فکر کرے تو اندازہ ہوگا کہ پچھلے سال 2021 میں میں کیسا تھا، اور 20 میں میں کیسا تھا، اور 22 میں میں کیسا ہوں. ایسے لوگ بیٹھے ہیں اس محفل میں جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو جب غور کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ میں الحمدللہ کل سے آج بہتر ہوں، اور آج سے کل بہتر ہونے کی امید ہے. از سفیر باز دانم از کشی جمله رادر دام در آذر کشی چونکہ نور صبحدم بر سر برزند کرگسیزی گردنو برزند فالق الاسباع اسرافیل را کہ جب تم راتوں کو سو جاتے ہو اور صبح ہوتی ہے تو کون سا جذبہ تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے؟ کون سا جذبہ ہوتا ہے؟ ہم سوتے ہیں، بے خبر ہو کے سو جاتے ہیں، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو مولانا سوال کرتے ہیں کون اٹھاتا ہے؟
وہ فرماتے ہیں کہ یہ اسرافیل کی آواز سور پھونکنے کی طرح سے ہے، جیسے اسرافیل سور پھونکیں گے محشر میں تو تمام مردے جو ہے زندہ جو ہیں وہ مر جائیں گے، اور جب دوبارہ پھونکیں گے تو تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ صبح کے وقت اللہ کی طرف سے یہ علامت آتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ علامت آتی ہے کہ تم خود بخود اٹھ کر بیٹھ جاتے ہو، اور تمہارا گھوڑا جو گھاس چرنے کے لیے دور تک چلا جاتا ہے، روح کو کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس تمہارے جسموں میں آ جاتی ہے، اور تم دنیاوی مشغولیات میں مصروف ہو جاتے ہو۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے، اور جو اس حق کو پہچانتے ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، تو ان کا معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اصحاب کہف کی طرح ان کا سونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا سونا رب سے تعلق کی کیفیت کا نام ہے۔ کاش چوں اصحاب کہف آرورا، پھر عجیب و غریب رابطہ دکھا رہے ہیں مولانا کہ کاش تمہارے دلوں میں جذبہ پیدا ہو جائے کہ تم رات کو سو کے صبح نہ اٹھو، تم اصحاب کہف کی طرح 309 سال تک سوتے ہو، اور جب 309 سال تک تم سو گے تو کتنی برائیاں، کتنی غیبت، کتنے عیب، کتنے جھوٹ جو تم سے صادر نہیں ہوں گے۔ مولانا کا زاویہ کیا ہے کہ خدا اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، خدا اس بات پہ قدرت رکھتا ہے جو 309 سال تک سوتے رہے تم سے کوئی بھی برائی سردر نہیں ہوئی نا بھائی۔ فرماتے ہیں کاش چوں اصحاب کہف آرورا، ہماری روحوں کو بھی کاش اصحاب کہف کے انداز کی فکر مل جائے۔ اگر نہ ملے 309 سال تو کچھ سال کشتی نوح کی پناہ مل جائے کہ کچھ سال تک کشتی نوح چلتی رہی اور زمین پہ نہیں اتری، پانی میں سفر کرتی رہی۔ اگر تم یہ فکر، یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں نا، یہ فکر کو جلا بخشنے والی ہے، یہ فکر کو آگے بڑھانے والی ہے، محدودیت سے نکال کر قرآن کا مضمون ہے۔ کوئی اپنے من سے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، کہہ رہے ہیں قرآن میں ہے کہ خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اپنے بندوں کو 309 سال تک سلاتا ہے بغیر کسی نقصان کے، ان کو گڑبڑ دلاتا ہے۔ تم کاش کہ تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ تم اللہ کی قدرت کو پہچان لو اور اسے تعلق میں آ جاؤ، اور دنیاوی آلائشوں سے، کاروباری جھنجٹوں سے، مال کے جمع کرنے سے اور تمام سے تمہیں چھٹکارا، کم سے کم اتنا فرماتے کاش چوں اصحاب کہف آرورا، ہیز کر دے یا تو کشتی نوح را۔ کیا بات ہے مولانا کی شاعری کی۔ کاش چوں اصحاب کہف آرورا، کاش چوں اصحاب کہف آرورا، حفظ کر دے یا تو کشتی نوح را۔ اصحاب کہف 309 سال سوتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کچھ مہینوں پانی میں رہی، پھر وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہاں کہتے ہیں کاش تمہارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے، تم اللہ کو پہچاننے جیسے ہو جاؤ، جو تمہاری روحوں کو رات کو نکال کے صبح واپس تمہارے جسموں میں دھکیل دیتا ہے، کہ تم اللہ سے یہ تمنا کرو کہ میں غیبت سے، غرور سے، تکبر سے سو جاؤں، میری روح آرام میں رہے اور یہ وقت مجھے مل جائے۔ یہ خیر کی یہ کیفیت جو ہے اس سے ہم نکل جائیں۔ تاری طوفان بے دوری و ہوش، وہ رہید از ضمیر و چشم و گوش، آنکھوں اور کانوں کی برائیوں سے انسان بچ جائے، اور دنیا میں اٹھنے والے مخالفانہ طوفان سے خدا اللہ جو ہے ہماری حفاظت۔ اے بسو اصحاب کہف اندر جہاں، پہلوے تو پیش تو ہر ان زمان۔ تم قرآن میں اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہو، ارے تمہارے درمیان اصحاب کہف موجود ہیں۔ کیسے کیسے اینگل آتے ہیں نا، اور کیسے کیسے زگ زیگ مضامین آتے ہیں اور توجہ دلائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اے بسو اصحاب کہف اندر جہاں، پہلوے تو پیش تو ہس ان زمان، اس زمانے میں بھی بہت سے اصحاب کہف ہیں جو اللہ کی توجہات میں ہیں، خدا ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، خدا کے وہ مقرب بندے ہیں، اور تمہارے زمانے میں بھی ہیں، تمہارے زمانے میں ہیں، الحمدللہ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہیں۔ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ خونیہ شریف میں ایک مجلس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔
بچے تم پیچھے سے ہوں گے. اور ایک جیسے ہم کراچی میں رہتے ہیں, کراچی کا لباس ایسا ہے نا, اب کوئی شمالی علاقے سے بڑی پگڑ باندھ کے اور بہت شلوار اس کی گہری ہوگی اور کلر بھی الگ ہوگا اور اس کے اوپر کوٹی بھی الگ رنگ کی ہوگی, تو ہم پہچان لیں گے کہ بھئی وہ بندہ الگ ہے, فلاں بندہ الگ ہے. جب اس کا ماما الگ ہوگا, اس کی ٹوپی الگ ہوگی, ہم پہچان لیں گے. ایسی ایک شخصیت جو پورنیہ کے لباس سے مماثلت نہیں رکھتی تھی, وہ مجلس میں موجود تھی. اور معروم جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر رہے تھے, اور مولانا کیا بیان کر رہے ہوں گے, اللہ کیسے کیسے راز کھول رہے ہیں. اس زمانے میں بھی اصحاب کہف موجود ہیں, تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. تو بیان کر رہے تھے, تو جیسے مولانا بیان کر رہے تھے تو وہ شخصیت کہتے آپ صحیح فرما رہے ہیں. لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھتے, جیسے اقبال صاحب بیٹھے ہیں, اقبال صاحب زور سے کہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو لوگ پلٹ کے دیکھیں اقبال صاحب کو کیا کیسے کہہ رہے تھے, اور بندہ الگ ہے بالکل دیکھنے میں, کپڑے الگ, ماما الگ, لباس الگ, انداز الگ, چہرہ الگ, سب کچھ الگ. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ صحیح. جتنا میں مولانا بیان کر رہے تھے اتنا ہی وہ شخصیت اس کی تائید کر رہی تھی. تو لوگ بڑی حیرت ہوئی, پھر مسجد ختم ہو گئے, لوگ چلے گئے. تو بعد میں لوگ, حضرت آج ایک محفل میں ایک عجیب صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپ کے بیان میں بڑی تائید کر رہے تھے, زور زور سے نعرے لگا رہے تھے. یعنی وہ خضر تھے اور وہ بھی ہمارے عاشق ہیں, ہماری مجلس میں آگے بیٹھتے ہیں. ہمارے درمیان بھی خضر ہو سکتے ہیں. ہماری طلب ہے طلب نہیں ہے بھائی, سادہ سی بات ہے, نہیں ہے طلب. طلب کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیزیں, طلب کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی ہے. اگر طلب صادق ہے تو خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جو ناممکن ہے اس کو خدا ممکن کر سکتا ہے. کسی صاحب کو گھوڑے کو کچرا کنڈی سے ایک نال مل گئی گھوڑے کی, ایک بلی سے, تھے بڑے پکے, اللہ پہ یقین کی, بڑی منزل بھی بہت زبردست تھی کہ اللہ 3 نالے اور ایک گھوڑا دے دے. اور صبح سے شام تک باقی کچھ نہیں, 3 نالے اور ایک گھوڑا, 3 نالے اور ایک, یہی میسج جا رہا ہے, مستقل جا رہا ہے اوپر. 3 نال, ایک نال پرانی ملی, اس کو دھو دھا کے صاف کر کے زنگ اتار کے رکھ لی انہوں نے, اور باقی 3 نالے اور ایک گھوڑا چاہیے ان کو. مسلسل نالے لگ رہے ہیں, 3 نالے دے دے, میں تو یہ سکتا ہے تو دے دے. تو ان فرشتوں کو حکم دیا, جاؤ اس کو دے کے فارغ کرو. اس نے تو میں پورا ہلا کے رکھ دیا سسٹم ہمارا. تو جن کا یقین پکا ہوتا ہے, جو اللہ پر توکل کرتے ہیں, جو راضی بر رضا رہنا جانتے ہیں, سوکھی میں, گیلی میں, اچھے میں, برے میں, عارف کون ہوتا ہے؟ جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے, وہ عارف ہوتا ہے. جہاں سے بھی سفر شروع کرے, 2 4 5 8 10 20 سال کے اندر اگر وہ منزل آ گئی تو پھر جو منہ سے نکالیں گے پورا, کیونکہ اس نے اپنی مرضی کو ہماری مرضی کے تابع کر دیا ہے. تو 3 نال اور ایک گھوڑا چاہیے, وہ اس کو دے دیا گیا. اے بسا اصحاب کہف اندر جہاں پہلوئے تو پیش تو ہس یہ زمان کہ ممکن ہے. دوستوں ہمیں بہت توجہ مولانا دلاتے ہیں کہ ہر طرف سے ذہن ہٹا کر اللہ کے دوستوں کی پہچان ہو جائے اور ان سے تعلق ہو جائے. ٹھیک ہے, جب وہ جو گھوڑوں کو کرتے کیا ہیں لوگ کہ آنکھوں پہ وہ باندھ دیتے ہیں, سائڈ پہ باندھ دیتے ہیں کہ گھوڑا پھر سیدھا چلتا ہے, دائیں بائیں نہیں مڑتا. تو ایسے ہی اگر ہو جائے اور ہم دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ کر یکسو ہو جائیں, اپنے رب سے تعلق میں آ جائیں, تو جو ناممکنات ہے ہمارے لیے وہ رب کے لیے ناممکن نہیں ہے. وہ کرنے پر غور باتو یور باتو در سرود مہر تو چشمت بر گوشت چسود, کہ اگر ایسی پہچان پیدا ہو جائے اور یہ حجابات ہمارے آنکھوں کے سامنے دنیا طالبی کی حجابات ہٹ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پہچان پیدا ہو جائے گی. وہ نظر ہمیں مل جائے گی, وہ نظر ہمیں مل جائے گی جو اللہ کے دوستوں کی پہچان کی نظر ہوگی. ابھی تک بھی ہم جملہ عالم زی سبب گمراہ شد, اور فرماتے ہیں ہر دنیا, پوری دنیا اسی لیے گمراہی کا شکار ہے. جملہ عالم زی سبب گمراہ شد, خم کسے زبدال حق آگاه شد. انبیاء را همچو خود پنداشتن, اولیاء را همچو خود برداشتن, کہ پوری دنیا اسی لیے گمراہی کا شکار ہے کہ اللہ کو دوستوں کو اپنے پہ گمان کرتے ہیں. اللہ کے دوستوں کو جملہ علام زی سبب گمراہ شد, خم کسے زبدال ابدال حق, پہچان نہیں پہچانتے. انبیاء را ہم چو خود پنداشتن,
انبیاء کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں, اہل اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. جب تم اپنے جیسا سمجھو گے, جو خصائص تمہارے اندر رچے بسے ہوئے ہیں وہی تو ہیں, ان میں جو لطافت ہے اس کو دیکھنے کا شعور تم میں پیدا ہی نہیں ہوگا. جو لطافت کی منزل پر ہیں وہ اللہ کی پہچان کی منزل پر ہیں, اور پہچان نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہچان, اسی دنیا میں دائیں بائیں اللہ کے دوست گھوم رہے ہیں, جن کے اندر پہچان پیدا ہو جاتی ہے وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں. لیلا کا ذکر آگے آ رہا ہے. گفت لیلا را خلیفہ کا توئی کاش تو مجنو شد پریشان وہ غبی. یہ وقت کے خلیفہ لے, پہچان نہیں ہے نا تو پہچان کو نمایاں کریں گے. پہچان کیسی ہوتی ہے؟ پہچان ہے تو صحیح ہے, نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, کیسے ہے؟ وقت کے خلیفہ نے لیلا سے کہا کہ تو ہے وہ جس کے چکر میں مجنون دیوانہ ہو گیا ہے, تیرے اندر کوئی خاص بات تو نہیں ہے. بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں, تیرے میں کیا خاص بات ہے؟ جب کتابوں میں آیا کہ لیلا بیچاری ایک ٹانگ سے معذور بھی تھی اور بہت بظاہر خوبصورت نہیں تھی, اور اس کا انتخاب مجنون کے عشق کا عالم یہ تھا کہ جب لیلا کا انتقال ہوا, معلوم ہوا کہ لیلا کا انتقال ہو گیا ہے, تو وہ سونگتا 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 جا کے لیلا کی قبر پہ کھڑا ہو گیا. جب لیلا کا عشق ایسا ہوتا ہے تو مولا کا عشق پھر کیسا ہونا چاہیے؟ مولا سے تعلق مانگتے ہیں, یہ دے دے, بیٹا دے دے, اور بیٹی دے دے, اور فلاں چیز دے دے, مانگ رہے ہیں. ارے پہچان تو پیدا کرو اپنے رب کی. جب لیلا کا عشق ایسا ہے تو مولا کا عشق کس طرح کا ہونا چاہیے؟ وقت خلیفہ نے لیلا سے کہا کہ تو ایسی خوبصورت تو نہیں ہے زیادہ, تجھ سے زیادہ حسین خواتین موجود ہیں, پھر کیا وجہ ہے کہ مجنون دیوانہ ہو گیا ہے تیرا؟ کاش تو مجنون شد پریشان و غبی, کہ اس کے پریشان اور پاگل تو نے کر دیا ہے. از دیگر خوباں تو افزون نیستی گفت خاموش چو نہ تو مجنون نیستی. اس نے کہا کہ تو بہت زیادہ حسینوں سے زیادہ حسین تو نہیں ہے. لیلا نے جواب دیا وقت خلیفہ کہ تو خاموش ہو جا, تو مجنون نہیں ہے. تو خاموش ہو جا, تو مجنون نہیں ہے. کیا بات ہے, مولانا بات کو اٹھاتے کہاں سے ہیں اور پھر کہاں پہنچاتے ہیں. دیدئے مجنو اگر بودے تھرو, اگر تیری یہ آنکھ مجنو والی آنکھ ہوتی تو زمین سے لے کے آسمان تک دیکھنے والا بن جاتا. پہچان کی بات چلی تھی وہاں پہ, اصحاب کہف کی پہچان کی بات چل رہی تھی. مولانا اس کو کیسا الفاظ سمجھا دیتے ہیں, فرماتے ہیں دیدئے مجنو اگر بودے تھرو, اگر تجھے مجنو کا دیدہ آنکھ مل جائے, ہر دو عالم بے خطر بودے ترا, کہ ساری جہانوں سے تجھے خطرے سے تو محفوظ ہو جائے گا. کس وجہ سے؟ آنکھ کی وجہ سے. تیرے پاس آنکھ نہیں ہے. جس طرح مجنون مجھے دیکھتا ہے, پہچانتا ہے, وہ تیرے پاس نہیں ہے. کس کے پاس نہیں ہے؟ باخودی تو لیک مجنو بے خدا در طریقے عشق بے دوری بدر. یہ عشق کے راستے میں جاگنا جو ہے عیب کی بات ہے. عشق کے راستے میں ہوشیاری روا نہیں ہے. شہر کے راہ میں پاؤں کے کانٹے نکالنے والے, شہر کے راہ میں پاؤں کے کانٹے نکالنے والے, اگر یہ ہوش ہے تو جنوں کامیاب کیا ہوگا؟ اگر یہ ہوش ہے, اس راستے میں ہوش نہیں ہے. یہ عشق کا راستہ ہے, یہ عشق کا راستہ ہے. ایک اور واقعہ آ رہا ہے ذہن میں, باقی گنجائش ہے صاحب. ویسے قرنی نام سنا آپ لوگوں نے؟ سنا ہے نام؟ کتنے نہیں سنا ہوا اس کا نام؟ ہر عاشق کو اس عاشق کی پہچان ہے, ہر عاشق کو اس عاشق کی پہچان ہے. حیات بشری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں ملے. میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں یہ واقعہ اس فقیر کو میاں نے سنایا, تنہائی میں بالکل, اور میں سامع تھا, میاں سنا رہے تھے اور کوئی نہیں تھا مسجد میں, ہم دونوں تھے. تو میں لگے ایک مرتبہ مجنون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا. حضرت اویس قرنی تشریف لائے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں. اما جان نے اندر سے جواب دیا کہ نہیں, اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہے. تم کون ہو؟ کہ آپ جب آئیں تو کہیے گا کہ اویس آئے تھے. کہہ کے وہ روانہ ہو گئے. جب نبی صاحب تشریف لائے تو پوچھا کہ عائشہ آج یہاں کون آیا تھا؟
یعنی کہ جب کوئی عاشق آتا ہے نا تو ماحول میں خوشبو پھیلا دیتا ہے، تو کوئی عاشق آتا ہے تو ماحول میں روشنی پھیلا دیتا ہے، جب عاشق آتا ہے تو ماحول کو منور کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایک عربی آیا تھا، عربی جو بدو ہوتے ہیں جو خیرہ میں رہتے، وہ آیا تھا کہ کیا نام بتاتا تھا؟ اللہ کے نبی سوال کیا کیا نام بتاتا تھا؟ حضرت مرجان نے فرمایا کہ اویس بتاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی، آپ نے فرمایا آج یہاں عشق آیا تھا، آج یہاں عشق آیا تھا، آج یہاں عشق آیا تھا۔ از عشق تو دندان شکست با الفت، از عشق تو دندان شکست با الفت، تو جام رسانید چو جام رسانید ویسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را۔ اگر میں ویسے کرنے کی واقعے کو بیان کرنے کے لیے جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا۔ یہاں آج عشق کی کیفیت یہ ہے، عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کے لیے فدا، ہر کی بھی دوراست در او در خواب تر، حسب دور چس خوابش بدتر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو عاشق ہوتا ہے اس کی نظر کا معاملہ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو ورنہ دنیا داری کی بات یہ ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو مٹا دیتے ہیں، پھر زبان سے جو نکالتے ہیں اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ ورنہ دنیا داری کی بات کیا ہے کہ ہر وقت خفتہ باشد کہ او از ہر خیال دور امید و کند با او مخال۔ ورنہ دوسری صورت کیا ہے دوستوں، ہمارے آپ کے لیے شاید مولانا نے شعر کہا ہے، دکھ کی بات ہے ہمارے لیے تو کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، یہاں اتنے شیئر ہیں اور یہاں پہ اتنا پروفٹ ہے اور یہاں پہ یہ اتنے کا پلاٹ مل رہا ہے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ سب دنیا داری کی باتیں ہیں۔ ایک زاویہ وہ دکھایا کہ جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کرتے ہیں تو درمیان میں اصحاب کہف کے انداز میں بیٹھے ہیں، ورنہ دوسرے اپنے کاروبار، اپنے تجارت، اپنے باغات اور اپنے کھیتوں، اپنے مال مویشیوں کے ذکر میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کامیاب ہیں، وہ بظاہر دنیا میں کامیاب ہے مگر وہاں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں ان کا فرماتے ہیں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کی معاملات کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی یہاں سورہ فرقان کی آیت ہے ارأیت من اتخذ الہ ہواہ، کہ ان کی اپنی خواہشات ہی ان کی خدا ہیں، وہ اپنی خواہشات کی جال میں پھنسے ہیں اور وہی ان کا خدا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے جب اس حد تک دنیا داری بڑھ جاتی ہے، سارے معاملات سمجھانے سکھانے بتانے سنانے کے باوجود بھی تبدیلی نہیں آتی تو وہ دنیا داری میں اپنی دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر ان کی مثال اتنی خطرناک ہے، میں حیران ہوتا ہوں مولانا تمثیلات پر، اتنا سادہ سا انداز اختیار کرتے ہیں اور بہت بڑی بڑی بات۔ جب انسان اپنے مرکز سے دور ہو جائے گا اور دنیا داری کی باتوں میں مشغول ہو جائے گا، دنیا کمانے میں مصروف ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ خواب میں وہ شیطان اس کو حور کی شکل میں ملے گا۔ خواب میں رات کو کیونکہ روح تو نکل گئی اور نفس ساتھ ہے، نفس کا جو بزنس پارٹنر کہتے ہیں نا بھائی، نفس کا بزنس پارٹنر جو ہے وہ کیا ہے؟ ابلیس ہے، اور روح کا بزنس پارٹنر کون ہے؟ فرشتہ ہے۔ اب وہ کیونکہ دنیا میں مصروف رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، تو اس کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ وہاں پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ رات کو خواب میں اس نے دیکھا شیطان نے ایک حور کی شکل اختیار کر دی۔ بعض بچے ہی بیٹھے ہیں مگر بعض باتیں ناگزیر ہیں کہ دنیا داری کے نتیجے میں کیا انجام ہوتا ہے۔ خواب میں اس نے حور دیکھا، حور پہ وہ فدا ہو گیا، کپڑے بھی خراب ہو گئے اور تھکن بھی بڑھ گئی، سر میں درد بھی ہو گیا۔ ابھی حال ہی میں ایک کیس میرے پاس گزشتہ ہفتے آیا کہ ضرور بیان کروں گا کہ ایک صاحب بچہ میرے پاس آیا، بلکہ آج صبح بھی اس نے مجھ سے ملاقات کی۔ وہ کسی کلب میں بہت مضبوط باڈی بلڈر تھا، بتاتا ہے میرا یہ بازو جو ہے نا یہ 19 انچ کا تھا، اتنا چوڑا تھا وہ۔ پھر وہ
کیونکہ وہ دنیا داری میں تھا، کسی کا ہاتھ اس کے سر پہ نہیں تھا، تو وہاں ابلیس نے چال چلی. کلکتہ کی کالی دیوی کی ایک بھگت کہتے ہیں جو اس کو مانتی ہے، ہمارے مرید کہتے ہیں. اس کا ٹرم جو ہندی میں استعمال ہوتی ہے وہ بھگت کہلاتی ہے، فیمیل اور میل کے لیے. ایک فیمیل بھگت جو ہے اس نے اس پر اثر کر دیا. کلکتہ کہاں ہے؟ ہندوستان میں. کراچی کہاں ہے؟ پاکستان میں. فاصلہ کتنا زیادہ ہے؟ اور فاصلہ ہے. اس نے مسلسل اس کو اذیت دی، نیگیٹیولی یوز کیا، وہ کانٹا بن گیا، بالکل سوکھ گیا. خود آ کے کہہ دیا کہ میں بالکل صاف کہتا ہوں، وہ الفاظ کہوں گا جو میں اس نے مجھے سنایا میں کہوں گا، اور کوئی نہیں. اس نے کہا کہ میں دیوبندی ہوں. ٹھیک ہے، مولانا کا دربار تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کافروں کے لیے کھلا ہے، مجوسیوں کے لیے کھلا ہے، عیسائیوں کے لیے کھلا ہے، یہودیوں کے لیے کھلا ہے. میرے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں دیوبندی ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں بالکل سوکھ کے کاٹا ہو گیا. میرے والد صاحب کو فکر ہو گئی، وہ مجھے جس کے پاس اپنے سسٹم کے لوگوں کے پاس لے گئے تو 2 دن انہوں نے پڑھائی کی. اس نے کہا کہ اس کو لڑکے نے خواب میں دیکھا کہ اس عورت نے اس عامل کو پیروں سے پکڑ کے الٹا کر دیا. اور 2 دن کے بعد وہ کہتے صاحب نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ کہیں اور جائیے. گھومتا گھماتا فقیر کے پاس آ گیا. ہم نے کہا یہ تو ہمارے مذہب پہ ایک چیلنج ہے کہ اگر ہندوستان سے کالی کی بھگت جو ہے کراچی تک مار کر سکتی ہے تو بدبختوں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بغداد سے غوث پاک بھی تو مدد کر سکتے ہیں. ہاں، یا معروم پونیا سے بھی تو کام کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑھ کر میرے آقا، ہماری جاہیں اور روحیں فدا ہو جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو موجود ہیں. میرے لیے چیلنجنگ کیس ہو گیا یہ. میں اس پہ کام کروں گا. وہ کلینک پہ آیا، میں نے سارا واقعہ سنا. اس کو پھر میں نے کہا تم خانقاہ ہو، تھوڑی سی احتیاط تو کرنی پڑتی ہے، اپنے بڑوں کا دیکھنا پڑتا ہے. بڑے تو ہر جگہ آئے، مجھے یہاں بلایا، میں نے یہاں بلا کے پال کو نشست کی، جو بتانا تھا بتایا. اور صبح آیا کہ حیران کن طور پہ چینج آ گیا. ہم انتظار کرتے کوئی ٹانگیں پکڑ کے اٹھائے. الحمدللہ مولانا کے صدقے اور طفیل میں کسی کی جرأت نہیں ہے کہ نقصان پہنچائے، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ نقصان پہنچائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیونکہ آپ کی نسبتیں موجود ہیں. اسی سے میں نے پوچھا کہ کلکتہ سے کالی دیوی کی بھگت آگے تمہیں نقصان پہنچا کے تمہیں کانٹا بنا دیا، کیا غوث پاک کے پاس پاور نہیں ہے جنہوں نے ساری زندگی نفس کے ساتھ جہاد کیا؟ دشمن کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ایک تلوار، ایک نیزے، ایک خنجر کا زخم شہید کر دیتا ہے. تو جو پوری زندگی نفس سے جہاد کرے ان کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا؟ تو وہ آئے، پھر میرے آسوا بھی آئے تھے میرے مطلب پر. اور انشاءاللہ کیونکہ یہ کیس اسلام اور ہندوازم کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے فقیر نے اپنی سوری محنت اس پہ صرف کی. انشاءاللہ وہ سرخرو ہو کر ہو سکتا ہے کہ یہیں کہیں بیٹھا ہو، آ کر یہاں آ کے بیٹھا ہو، لیکن ان سے تو کچھ نہیں ہوا، جن سے ہوا انہیں کے بعد چل کے بیٹھتے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے. وہ فرماتے ہیں بات چل رہی تھی کہ خواب میں شیطان، کیونکہ اس کا ایک پارٹنر سسٹم میں موجود تھا اندر، تو اس نے آ کے رات کو خواب میں اس کو گندا کر دیا. اس کو دنیا دار کو بالکل کلیئر کر دی مولانا. پھر ایک اور مثال دیتے ہیں کہ دنیا دار کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آسمان پر پرندہ اڑ رہا ہے، اس کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے. جو حقیقت کو، حق کو نہیں پہچانتے، ظاہرداری کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. مثلا پرندہ آسمان پہ اڑ رہا ہے، وہ اپنے تیر کمان کے ساتھ، تیر دان میں کمان تیر ہوتے ہیں، تیر دان کہلاتا ہے، اس پہ تیر ہیں، وہ نکال کے وہ زمین پہ جو سایہ پڑا اس پہ مار رہا ہے. 1 مارا، 2 مارا، 3 مارا، 50 تیر چلائے اس نے. زندگی کے 50 سال چلے گئے، 50 تیر اس نے چلائے پرندے کے سائے پر، اور 50 کے 50 تیر ضائع ہو گئے. عمر کے 50 سال گزر گئے. محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندار، ترکشے عمرش تہی شد عمر رفت، کہ تیر دان کے سارے تیر ختم ہو گئے. ترکشے عمرش تہی شد تیر عمر رفت، کہ عمر کا بڑا حصہ دنیا جمع کرنے میں گزر گیا. بھائی تم اللہ کے ہو جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے آئے گی، اور تم دنیا کے پیچھے پاؤ گے کہ دنیا کبھی تمہارے قابو میں نہیں آئے گی. جو اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اسباب،
ایسے ہی اسباب اس کے پیچھے آتے ہیں جیسے جنگل میں ہرنی کا بچہ ہرنی کے پیچھے آتا ہے، وہ اپنی ماں کے علاوہ کہیں نہیں جاتا۔ اگر تم خدا سے جڑ جاؤ گے تو اسباب تمہارے پیچھے آئیں گے، اور تم خدا سے جڑے بغیر پرندے کے سائے پہ تیر چلاتے رہو گے، تمہاری پوری عمر سرکش عمرش تهی شد عمرت از دویدن در شکار سایتوں کے سائے کے شکار۔ دنیا سائے کی جگہ ہے، دنیا حقیقت نہیں ہے۔ عمر گزر جاتی ہے، معشر میں گئے شیخ تو مال نہ دارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارت۔ سایہ یزداں چھپا شد دو یاش۔ اب آخر میں وہ شعر ہے جو تمام کو کنکلوڈ کرتا ہے۔ اللہ کے جو دوست ہیں وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے اور دائی کی طرح سے ہیں۔ دائی کیا کرتی ہے؟ دائی دودھ پلاتی ہے، دائی جو ہے صفائی کرتی ہے، دائی نہلاتی ہے، سردی گرمی سے بچاتی ہے۔ یہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ انتہا کی۔ اب تم کس کے پناہ میں چلے جاؤ؟ تم اللہ کے دوستوں کے پناہ میں چلے جاؤ۔ سایہ یزداں چبا شد دو یاش وارہان از خیال سایاش۔ وہ تمہیں دنیا کی رغبت کی سائے سے چھڑا دیں گے۔ وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ تم کمرے میں بیٹھ کے جو حجرے میں بیٹھ جاؤ۔ ہاں، الکاتب حبیب اللہ حدیث ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں چھپ کے بیٹھنا نہیں ہے، اسلام میں پریکٹیکلزم ہے، عملیت پسندی ہے، کردار سازی ہے، عمل ہے۔ یہ اسلام کا زاویہ نگاہ ہے۔ ہم فرماتے ہیں سایہ یہ دو یزداں چباشد شد دو یاش وارہانت از خیال سایاش، کہ تم دائی کے، اللہ کے دوستوں کی مثال دائیوں کی سی ہے دوستوں۔ اللہ کے دوستوں کی مثال، دایا کون ہوتی ہے؟ دایا وہ ہوتی ہے جو بچے کو پالتی ہے، دایا دودھ پلاتی ہے، دایا صفائی کرتی ہے، دایا سردی گزرتی گرمی سے بچاتی ہے نا۔ دیدنے دانا عبادت این بواد، کہ دانا کو دیکھنا اسی لیے عبادت ہے۔ فتح ابواب سعادت این بواد، کہ فتح مندی کے دروازے کھلتے ہیں اللہ کے دوستوں کے دیدار سے، کیونکہ وہ دایا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ کار پاکاں روشنیوں گرمیاں، پاک لوگوں کا کام جو ہے روشنی پھیلانا اور گرمی دینا ہے۔ کھارے پاکاں روشنیوں گرمیاں، کھارے دونا ہلو بے شرمیاں، جبکہ جو بہانے بازی کرتے ہیں، وقت گزاری کرتے ہیں، سائے پہ تیر چلاتے ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے دوستوں کی معیت اور سنگت جس کے حصے میں آ جائے وہ اس دور کا خوش نصیب ترین انسان ہے۔ اس کو دنیا داری اور تیر جو ہے سائے پہ چلانے سے نکال کر حق کی پہچان کے راستے پہ لے جاتے ہیں، اور یہیں سے اس کی نجات دنیوی اور دینوی اور دنیاوی دونوں کا سامان جو ہے مہیا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سایہ یزداں چبا شد دو یاش وارہانت از خیال سایاش، جو اسی طرح پیر طریقت کی روحانی تربیت کے طفیل انسان روحانی مدارج طے کرتا ہے، جس میں اسی طرح سے رہتا ہے۔ دوستوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کامل کی مثال یہ ہے کہ اس کی چھٹی انگلی تھی اور ساتویں انگلی تھی۔ لباس بشریت کا یہی دور ہوگا۔ ترقی کہاں پر ہوگی؟ ترقی اس کی روح کی ترقی ہوگی، روحانی ترقی ہوگی۔ اور آج کی جو بیماریاں ہیں وہ روحانی بیماریاں ہیں۔ گھروں میں تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اختلافات ہیں، کبر ہے، حسد ہے، بے ادبی گستاخی ہے۔ کیا ہے؟ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ با ادب با نصیب ہے اور بے ادب بے نصیب ہے۔ تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینے میں۔ جو با ادب ہوگا وہ بے شمار فیوز و برکات سمیٹے گا، اور جو بے ادب ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جو بے ادب ہوگا وہ راندہ
درگاہ ہو جائے گا. یہاں پہ ولی رہنما کی اتباع کی تربیت کا مضمون ہے. اس کے بعد جو ہے آج کی مضمون میں بے شمار پیچ و خم کے ساتھ ہم نے سفر طے کیا. ہمیں اللہ کے دوستوں کی پہچان بھی ہو گئی, اللہ کے باغیوں کی پہچان بھی ہو گئی, رائے خدا میں خرچ کرنے والوں کی پہچان بھی ہو گئی, اور جو بخل کرتے ہیں ان کی پہچان بھی ہو گئی. مولانا ایک نشست میں ایسے زاویے دکھاتے ہیں, حیران کر دیتے ہیں. اب کوشش کس بات کی ہو؟ کوشش اس بات کی ہو کہ جو اصحاب کہف ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں ان کی تلاش کی جائے, ان سے تعلق جوڑا جائے. بھئی 309 سال تک کچھ نہیں ہوا. جن کو 309 سال تک کچھ نہ ہوا ہو, اگر ان کی صحبت میسر آ جائے تو پھر معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. ہم لباس بشریت میں خدا سے نہیں جڑ سکتے, ہم لباس بشریت میں اہل اللہ سے جڑ سکتے ہیں. ہم حالت کثافت میں ہیں, حالت لطافت ان کے پاس ہے. جب حالت لطافت کی ہم مشقوں کے بعد یک زمانوں صحبت با اولیاء بے طرح 7 سالہ تعاد بیریا, وہ یہی تو ہے, وہ یہی تو ہے. تم جینیاتی طور پر, موروثی طور پر بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو, تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. تم غصے کو اچھا سمجھتے ہو. بھائی ہمارے ہندوستان میں ہمارے چچا تھے, پورا گاؤں ان سے ڈرتا تھا. اب معلوم ہوا کہ بھائی اتنے عرصے کے بعد کہ چچا جو ہے وہ تو اللہ کے معطوف تھے, اللہ کا عطا تھا ان کے اوپر کہ مانو خدا کو ڈراتے تھے. ہونا تو یہ چاہیے کہ سافٹنس کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ حدود کا تعین کر کے سفر کیا جائے, اور اللہ کے دوستوں کی پہچان اس دور کے اصحاب کہف کو آج کے مضمون کے مطابق, مضمون تو مولانا کے پاس بہت سارے ہوتے ہیں, آج کے مضمون کے مطابق اصحاب کہف کی پہچان کی. نہ صرف ہمیں آئندہ جستجو پیدا ہو, لگن پیدا ہو اور تمنا پیدا ہو. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.